اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین۔ تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے پاک بابرکت نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور فضل کے ساتھ آج ہمارے 17ویں پارے کا آغاز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے آسانی پیدا کریں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورہ انبیاء سے 17ویں پارے کا آغاز ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سورہ انبیاء کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء ترتیب کے لحاظ سے 21 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 73 نمبر ہے۔ انبیاء اس میں بہت سے نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے علامت کے طور پہ اس سورت کا نام انبیاء رکھا گیا، یعنی ایک گلدستہ جو ہے انبیاء کا وہ اس میں بنتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سورت میں آخرت کی یاد جو ہے وہ بہت دلائی گئی ہے اور عذاب جہنم سے ڈرایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعه وهم يلعبون۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، یعنی کون سا وقت قریب آ گیا؟ قیامت کا وقت قریب آ گیا، قیامت کی وہ گھڑی جو ہے وہ قریب آ گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ وقت جو ہے اب زیادہ دور نہیں ہے، وہ وقت بالکل قریب آ گیا ہے جب لوگوں کے حساب کتاب کا جو ہے وہ دن شروع ہوگا اور سب کو اپنے رب کے ہاں سب کے سب حاضر ہوں گے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے اس بات کی علامت ہے، دلیل ہے کہ اب نوع انسانی کی جو تاریخ ہے وہ اپنے آخری دور میں داخل ہو چکی ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی 2 انگلیوں کھڑی کر کے فرمایا کہ بُعِثُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، میں ایسے وقت پر مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہیں، یعنی میرے بعد بس قیامت ہی ہے، کسی اور نبی کی دعوت بیچ میں حائل نہیں ہے۔ سنبھلنا ہے تو میری دعوت پر سنبھل جاؤ، اب کوئی اور ہادی بشیر نذیر ڈرانے والا جو ہے وہ نہیں آنے والا، تو لہٰذا اگر تم نے سمجھنا ہے تو سمجھ لو۔ یہ بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس تو تازہ نصیحت بھی ان کے رب ہی کی طرف سے آتی ہے، اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں، دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں، یعنی ہر طرح کی جو ان کو آگاہی دی جا رہی ہے، جو ان کو خبردار کیا جا رہا ہے، اس سے بالکل وہ جو توجہ نہیں دے رہے ہیں، بالکل ان کی توجہ ہٹی ہوئی ہے، نہ تو خود سوچتے ہیں کہ ہمارا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا، نہ اس پیغمبر کی بات سنتے ہیں جو کہ ان کو خبردار کرنے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو آگاہ کرنے کے لیے ان کے پاس بھیجا گیا ہے۔ حالانکہ قرآن کی ہر سورت جو ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے وہ انہیں سنائی جاتی ہے، ان کو بتائی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا کیا انجام، جو ایمان لائیں گے ان کا کیا انجام ہوگا اور جو انکار کریں گے ان کا کیا انجام ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے تو زندگی کو بس کھیل اور تماشا سمجھ لیا، خدا اور آخرت سے بالکل غافل ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس کھیل تماشے کے لیے اس دنیا ہے، سنجیدگی سے ذرا نہیں لے رہے، نہ سن رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں، بس کھیل اور مذاق میں جو کچھ سنتے ہیں وہ اڑا دیتے ہیں۔ تو آخر پھر ایسے لوگوں کا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا۔ اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے، یعنی کفار مکہ کہ وہ بڑے بڑے سردار جو تھے وہ آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ کرنا کس طرح کیا جائے، اور کہتے کہ یہ شخص تو بہرحال نبی نہیں ہو سکتا
کیونکہ یہ ہم جیسا انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں رہتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بیوی بچے بھی رکھتا ہے، آخر اس میں نرالی بات کیا ہے کہ جو یہ ہمارے اندر ممتاز اور ایک اہم حیثیت رکھے؟ تو یہ ایک غیر معمولی شخص ہے، اس کا تعلق بھی ایک ایسے ہی گھرانے سے ہے، لہٰذا یہ کس طرح نبی جو ہے ہو سکتا ہے؟ تو البتہ اس شخص کی باتوں اور اس شخص کی شخصیت میں وہ جادو ہے، اس کی باتوں میں وہ اثر ہے کہ جو کوئی بھی کان لگا کے اس کی باتیں سنتا ہے وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے اور پھر اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنی خیر چاہتے ہیں تو نہ تو ہم اس کی باتیں کوئی سنیں اور نہ اس سے کسی قسم کا کوئی میل جول رکھیں، اس کی باتیں سننا گو کہ اس کے قریب ہونا ہے، تو گویا آنکھوں دیکھے جادو کے پھندے میں ہم پھنس رہے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایک ساحر کا جو ہے، ایک جادوگر کا نعوذ باللہ جو ہے الزام ان کے اوپر چسپاں کرتے تھے، تو اس طرح یہ کہتے تھے کہ گو کہ اس کی باتیں سننا، اس کے قریب ہونا ایسا ہی ہے جیسے جادو کے پھندے میں خود ہی پھنس جانا، تو اس سے دور دور رہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے۔ وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پروپیگنڈا خواب ہے، یہ پروپیگنڈا خواب ہے، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے۔ یعنی کیا کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر جب پھیلنے لگ گیا ہر طرف، تو مکہ کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلے کے لیے پروپیگنڈا کی جو مہم ہے نا وہ چلائی جائے، اور ہر اس شخص کو جو مکہ میں زیارت کے لیے آتا تھا خانہ کعبہ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ اس کو بدگمان کرتے، اس سے باتیں کرتے اور اس کو کہتے کہ یہ تو ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، اس کی باتوں میں بڑا اثر ہے۔ خاص طور پہ ویسے تو ان کی یہ مہم جو ہے 12 مہینے وہ کرتے رہتے اپنا کام، لیکن خاص طور پہ جب حج کے مہینے میں لوگ آتے تو زیادہ سارے لوگ آتے تو ان کو ان کے خیموں میں جا جا کے یہ خبردار کرتے کہ یہاں ایک ایسا آدمی ہے، اس سے ہوشیار رہنا، اس کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے، تو کہ اس کی گفتگو میں اور اس شخص میں اس طرح کا جادو ہے کہ جو بھی اس کی گفتگو سنتا ہے وہ اس کا جو ہے اس کے اوپر اثر ہوتا ہے اور وہ اس بندے کا بن جاتا ہے، تو وہ کلام اس طرح کا سناتا ہے کہ وہ خود اپنے پاس سے گھڑتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے آیا ہے، تو وہ ایک دیوانہ ہے۔ اس طرح عجیب عجیب جو ہیں وہ چیزیں ان کو بتاتے، تو ان کی جو صداقت کا ان کے سامنے سرے سے کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ یہ جو ہے صادق بھی ہے، امین بھی ہے، لہٰذا وہ ان کا اسی مہم کے اوپر کام کرتے رہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے خود ہی ملک کے گوشے گوشے میں نام پہنچا دیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے ان کے دشمنوں کے تھرو، ان کے ذریعے سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک بندے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچا دیا۔ ظاہر ہے وہ جب آپ بھی دیکھیں کہ ہم اپنے معاشرے میں بھی اگر غور کریں کہ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ایک فرد کے پاس جانے سے منع کیا جائے گا نا، اس کے پاس نہیں جانا، اس سے کوئی مطلب نہیں رکھنا، اس کی باتیں نہیں سننا، وہ یہ ہے وہ ہے، تو ہمارے دل میں آٹومیٹکلی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس بندے کو دیکھیں کہ بھئی جس کے خلاف اتنا زیادہ وہ کون بندہ ہے، ایسی کیا اس کی باتوں میں جادو ہے، ایسی کیا اس کی باتوں میں اثر ہے کہ ہر کوئی اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، تو وہ خواہش ہمارے دلوں میں بھی ابھرتی ہے۔ تو اسی طرح سے مکہ میں جتنے لوگ آتے تھے آس پاس کے قبیلوں سے اور علاقوں سے، تو وہ خود ہی کفار مکہ جو ہے وہ ان کو جا جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاتے، ان کے اندر یہ جذبہ، یہ خواہش پیدا ہوتی کہ جا کے دیکھیں تو صحیح وہ شخصیت کون سی ہے، ایسا وہ کون سا بندہ ہے، تو پھر جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، واقعی وہ قرآن سنتے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، واقعی ان کی شخصیت میں وہ اثر تھا اور وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا تھا، وہ قرآن پاک کی تاثیر تھی کہ آخر یہ مہم جو ہے وہ الٹی کفار مکہ کے لیے ہو گئی، اور بجائے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرنے کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ لوگ جو ہیں وہ قریب آتے تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ایک بڑی نشانی حکمت کی تھی کہ لوگ خود بخود اللہ تعالیٰ نے کفار کے ذریعے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کر دیا اور ان کا نام جو ہے وہ رہتی دنیا تک قائم دائم رکھا کر دیا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کے اس سے ہوا یہ۔ تو اس طرح سے جو ہے اسلام جو ہے بڑی تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ یہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ہے ایمان نہ لائے، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی ایک سوالیہ
انداز سے اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں کہ ان سے پہلے بھی تو اتنے رسول، اتنے انبیاء، ان کو بھی تو ہم نے نشانیاں دی تھی نا، تو کیا وہ ایمان لے آئے تھے؟ جو ان کو اگر نشانی دکھائی جائے تو یہ ایمان لے آئیں گے؟ تو ان کی ہٹ درمی اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی ان قوموں کی بھی، تو وہ نہیں ایمان لائے تھے نشانیوں کو دیکھ کے، تو یہ کس طرح ایمان لائے تھے؟ اور پھر یہ کہ اگر تم بھی پہلی قوموں کی طرح نشانی کا مطالبہ کرتے ہو تو مگر یہ یاد نہیں رکھتے ہو کہ جس قوم کے اوپر معجزہ آیا یا نشانیاں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، آخر کار نشانی دیکھ لینے کے بعد پھر انہوں نے ایمان نہیں لائے اور انکار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بلکہ کہتے ہیں کہ یہ تو تمہاری منہ مانگی نشانی جو ہے، جو تم مانگ رہے ہو، اور اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ وہ نشانی نہیں لا رہا، کہ وہ ورنہ یہ کہ تم تو انکار مسلسل کیے جا رہے ہو، پھر وہ نشانی بھی آ جائے گی، پھر بھی تم انکار کرو گے، اسے کون سا پہلے ان کی طرح مان لو گے؟ لہٰذا پھر جو نشانی دیکھنے کے بعد جو قوم نہیں مانتی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ لازمی عذاب جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا پھر یہ ایمان لے آئیں گے؟ کیا گارنٹی ہے اس چیز کی؟ تو کہا جا رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل ایمان سے پوچھ لو، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں یا نہ وہ سدا جینے والے تھے۔ پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس چیز کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی یہ ایک اس طرح کی کتاب ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے، یہ ساحر ہے، اور یہ من گھڑت افسانے جو ہے اپنے بات سے بناتا ہے، اس پر ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ اس کتاب میں آخر وہ کون سی نرالی بات ہے جو تم کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کے متعلق تم اتنا زیادہ جو ہے وہ اپنی رائے قائم کر رہے ہو کہ یہ ہے، وہ ہے، یہ انسان۔ تو اس میں تو تمہارا اپنا ہی حال جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، تمہاری ہی نفسیات اور تمہارے معاملات جو ہیں ان کے اوپر بحث کی جا رہی ہے۔ کون سی نرالی بات اس میں جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ تمہارے ہی اپنے ماحول سے وہ نشانیاں چن کر پیش کی جاتی ہیں جو حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ابھی بھی تم سدھر جو، تم نے پہلی نشانیاں نہیں دیکھی، تم کائنات کو دیکھو، تم اللہ کی نشانیوں کو دیکھو کہ یہ کس طریقے سے چل رہا ہے سارا نظام۔ تو یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں، اس میں کون سی مشکل بات ہے جو تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی؟ تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے۔ یعنی جب عذاب قبر جو عذاب الہی جو ہے وہ سر پر آ گیا اور انہیں پھر معلوم ہو گیا کہ بس اب شامت جو ہے ہماری آ جانی ہے، اب ہم بچنے والے نہیں ہیں، تو پھر وہاں سے وہ دمدما کے اپنے بھاگے، اور وہاں سے بھاگنے کہا گیا کہ بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور ان عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے، اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ یعنی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کھیلنے والی ہے، جو سنجیدگی والی نہیں ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر توجہ نہ کرتے تھے تم لوگ۔ ان کا خیال یہ، جو لوگ توجہ نہیں کرتے تھے ان کا خیال یہ ہوتا تھا کہ انسان جو ہے دنیا میں بس یوں ہی جو ہے آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، جو کچھ چاہے کرے، اپنی مرضی سے جیے، اپنی مرضی سے ادھر آئے ادھر جو مرضی کھائے پیے، اس سے کسی قسم کی جو بحث پرس ہے وہ نہیں ہوگی، کسی قسم کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ چند روز کی یہ بھلی بری سی زندگی ہے وہ گزار کے بس یوں ہی ہم جو ہیں فنا ہو جائیں گے، کوئی دوسری زندگی نہیں ہوگی جس میں کوئی پوچھ گیچھ سوال جواب ہوں گے، جزا سزا ہوگی، یہ ان کا خیال تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے بس اس زندگی کو کھیل اور تماشا سمجھ لیا ہے۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی
چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو، یعنی سراسر تباہی ہے جو تم کرتے ہو باتیں دن رات، یعنی ہم بازیگر نہیں ہے کوئی، نہ ہی ہم نے کوئی ایسا کھیل تماشا کیا ہے، ہماری یہ دنیا تو ایک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سنجیدگی کا نظام ہے، سنجیدہ نظام ہے جس میں کسی کوئی باطل چیز جو ہے وہ نہیں ہے، اور باطل یہاں جب بھی سر اٹھاتا ہے، جب بھی باطل کا بول بولا ہوتا ہے تو حقیقت سے پھر وہاں پہ لڑائی جھگڑے تصادم جو ہیں وہی ہوتے ہیں، اور آخر کار وہ مٹ کر ہی رہتا ہے پھر باطل جو ہے، اور حق جو ہے اس کا بول بولا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو سمجھاؤ، پھر یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے جب سمجھانے والا سمجھائے بھی اور پھر اس کو یہ سن کے اور اس کی بات جو ہے یہ وہ مذاق میں اڑا دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نامعلول ہوتے ہیں، شب و روز اس کی تسبیح کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، دم نہیں بڑھتے، یعنی کہ اس کی تسبیح کرتے کرتے وہ تھکتے نہیں ہیں، شب روز دن رات ان کا کام یہی ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ کی پھر توحید سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ فرشتے بھی تو ہیں جو دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور زمین و آسمان میں جتنے بھی مخلوق ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ بس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، یعنی اگر شرک یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کا، تو آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال اگر ہم گھر کی لیں یا ایک معاشرے میں کسی ایسی اس کی لیں کہ اگر وہاں پہ 2 لیڈر ہوں گے یا گھر میں 2 لوگوں کی حکمرانی ہوگی تو وہ گھر کا نظام یقیناً درم بھرم ہو جائے گا، کیونکہ مرد کہے گا یہ کرنا ہے، عورت کہے گی یہ، اور جس گھر میں ایسا ہوتا ہے تو ہماری نظروں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھر جو ہے کس طرح تباہ ہو جاتا ہے، ہنستا بستا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ تو بھلا یہ تو ایک پوری کائنات ہے، یہاں پہ 2 خداؤں کی حکومت کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا ایک ہی خدا ہے، ایک ہی اس کی حکومت ہے، اور اسی کا ہی ہے سارا کچھ، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہی ہے، یہ فرمایا جا رہا ہے یہاں پہ۔ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے اور سب جواب دہ ہیں۔ کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑتے ہوئے ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجے ان کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تم میری بندگی کرو۔ یعنی ان کو بھی توحید کے بارے میں کہتے تھے کہ صرف میری بندگی کرنی ہے، میرا کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں کرنا، اور انہوں نے ایسا کیا اور پھر تباہی جو ہے ان کا مقدر بنی۔ یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں جہاں پہ کہیں کہتے تھے کہ فرشتوں کا، یہ کہتے تھے کہ خدا کی بیٹیاں ہیں، پھر حضرت عیسیٰ کو، حضرت عزیر کو یہ اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ بناتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی تھی، یعنی جن کو چن لیا گیا تھا اپنے کام کے لیے، اور کس کام کے لیے؟ اقامت دین کے لیے اللہ نے چن لیا تھا۔ تو یہ تو چنے ہوئے بندے تھے، یہ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں تھے، نہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں تھے، نہ یہ بندے اللہ کے بیٹے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ تو چنے ہوئے بندے تھے، ان کو ہم نے چن لیا تھا اپنے کام کے لیے، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے، وہ کسی کی سفارش نہیں کرتی بجز اس کے کہ جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یعنی جو پیغمبر بھی ہیں وہ تو صرف اللہ کے اللہ نے ان کو عزت دی ہے، اللہ نے ان کو چن لیا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی بولتے ہیں اور وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی عمل کرتے ہیں، اور جو کچھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اور وہ بھی کسی کی سفارش نہیں کریں گے، ہاں جس کی سفارش اللہ تعالیٰ سننا پسند کرے گا یا اللہ راضی ہو جائے گا تو اس کی سفارش جو ہے وہ سنیں گے، اور وہ اس خوف سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کس طریقے سے ہم نے پیچھے بھی دیکھا کہ ان سے حضرت آدم سے غلطی ہو گئی، کس طریقے سے فوراً پلٹ آئے اللہ کی طرف،
حضرت موسیٰ سے غلطی ہوئی، کس طریقے سے اللہ کی طرف پلٹائے کہ مثلا پلٹے، فوراً پلٹے. جس نبی سے ہم نے دیکھا کہ غلطی ہوئی فوراً وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ پلٹ رجوع کیا. تو یہاں پہ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو اس خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے. ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے. حالانکہ کسی نبی نے یہ نہیں کہا. جس کو اللہ نے چنا، جس کو بھیجا اللہ نے، اس نے یہ لفظ جو ہے استعمال نہیں کیے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہہ دیتا اس طرح تو اس کا انجام بھی یہی ہوتا جو باغیوں کا ہوتا ہے. یعنی اس کو اگر ہم نے چن لیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، اس سے بھی باز پرس ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے ہیں، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کر دی. یعنی کس طریقے سے ہم پھاڑتے ہیں آسمان، پھر اس میں سے پانی بھی نکلتا ہے، اور کس طریقے سے زمین و آسمان جو ہے ملے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور کہ کس طریقے سے اس نے یہ سارا نظام جو ہے وہ کر رہا ہے، چلا رہا ہے. کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی، شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں. یعنی کہ شاید کہ لوگ جائیں، اس راستے کے اوپر جائیں. اور یعنی پہاڑوں کے درمیان ایسے ایسے درے جو ہیں وہ قائم کر دیے، دریا نکال دیے، جن کی وجہ سے پہاڑی علاقوں کے گزرنے اور زمین کے ایک خطے کو دوسرے خطے تک عبور کر سکیں، آ جا سکیں. رستے نکال دیے ان کے لیے، آسانیاں پیدا کر دی. اس طرح زمین کے دوسرے حصوں کی ساخت بھی ہے وہ ایسی ہی ہے کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے سے ہم کس طرح دیکھتے ہیں، کس طریقے سے ہم سر کرتے چلے جاتے ہیں، کس طریقے سے ہم چاہے وہ پہاڑوں کے اوپر اللہ نے اتنا شعور، اتنی عقل دی کہ پہاڑوں کے اوپر سے اللہ نے رستے جو ہیں وہ بنا دیے. انسان جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ گیا اللہ کے حکم سے. تو دیکھیں یہ ساری کی ساری اللہ کی حکمتیں ہیں اور اسی کی کارگری ہے کہ اسی کا نظام کو دیکھ کر حقیقت تک پہنچنے کا جو رستہ پا لیتے ہیں، جو عقل اور شعور رکھتے ہیں وہ لوگ. تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہیں کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی. یعنی ہمیشہ تو کسی انسان نے نہیں رہنا، نہ کسی نبی نے رہنا ہے، نہ کسی انسان نے رہنا ہے، لہذا تم بھی نہیں رہو گے. ہر ایک کو آنا ہمارے پاس ہے. اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بہت بڑی بات اس میں اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے کہ کس طریقے سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کو ان ساری دھمکیوں، بددعاؤں اور جتنا یہ کوستے ہیں، قتل کی سازشیں یہ کرتے ہیں، جن سے ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں جس طرح سے دیتے تھے. اور ان میں سے بعض تو اس طریقے سے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تبلیغ سے کسی نہ کسی طریقے سے خوف زدہ کرتے ہی رہتے تھے. اور بعض تو ان میں سے ایسے تھے کہ جو بیٹھ کے یہ سوچتے تھے کہ کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے، نعوذ باللہ. اور پھر ہر وہ گھر جس کا کوئی فرد جو ہے اسلام قبول کر لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور زیادہ سخت دشمن بن جاتا. اس کی عورتیں جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلب کر کوستی اور بددعائیں دیتی، اور اس کے مرد جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے کہ اگر کوئی گھر کا جو فرد جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا. خصوصاً ہم نے پیچھے بھی دیکھا کہ ہجرت حبشہ کے بعد تو مکہ بھر کے جتنے بھی گھر تھے ان میں ایک کہرم جو تھا وہ مچ گیا تھا، کیونکہ کسی کا بیٹے نے ہجرت کی ہے تو کسی کے شوہر نے ہجرت کی ہے، کسی کے باپ نے ہجرت کی ہے. اس طریقے سے نا ہجرت جب ہوئی تو پھر وہاں مکہ میں تو گھرانوں میں اور بھی زیادہ برا حال ہو گیا تھا، کیونکہ مشکل ہی سے کوئی گھر ایسا بچا ہو جس کے کسی لڑکے یا لڑکی نے ہجرت نہ کی ہو، ورنہ زیادہ تر گھر ایسے تھے کہ کسی نہ کسی فرد نے ہجرت کی ہے. تو یہ سب لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جو دعائیاں دیتے تھے اس شخص سے ہمارے گھر برباد کر دیے ہیں. انہیں باتوں کا جواب پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ تم ان کی پرواہ نہ کرو، ان کی پرواہ کیے بغیر بے خوف اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہو، کہ انہوں نے تو بولنا ہے، ان کا کام بولنا ہے، لہٰذا تم جو ان کی پرواہ نہ کرو. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ
جان نے موت کا مزہ سے چکھنا ہے. ہر کوئی، جتنے پہلے نبی آئے وہ بھی ہماری طرف آئے، تم نے بھی ہماری طرف آنا ہے. اور کیا تمہارے مرنے کے بعد یہ لوگ سمجھ نہیں آیا کہ ہم نے مرنا نہیں ہے، ہم نے یہیں پہ ہی رہنا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ جو ہے وہ چکھنا ہے. اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے. یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے؟ اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں. یعنی بتوں اور بناوٹی خداؤں کی مخالفتوں انہیں اس قدر ناگوار گزرتی تھی، اس قدر ان لوگوں کو غصہ آتا تھا کہ ہمارے بتوں کو کوئی بات کیوں کی جا رہی ہے. تو اس کا بدلہ پھر لینے کے لیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہر طرح سے تذلیل کرتے، ہر طریقے سے کوئی موقع ایسا ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے. مگر انہیں خود اپنے حال پر شرم نہیں آتی تھی کہ خدا سے یہ کس طریقے سے پھرے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے خدا کے شریک بنا رہے ہیں. یہ تو اس کا ذکر سن کر پھر وہ آگ بگولا ہو جاتے جب ان کو آگاہ کیا جاتا ہے اس چیز سے کہ تم لوگ شرک کر رہے ہو، عذاب تم لوگوں کے اوپر آئے گا. تو پھر ان لوگوں کو آگ لگ جاتی کہ یہ ہمارے بتوں کو باتیں کر رہا ہے اور اس طرح. تو یہ بتایا جا رہا ہے انسان جلد باز مخلوق ہے، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائی دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ. یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی پوری کب ہوگی؟ اگر تم سچے ہو کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی. وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یکلخت دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر مہلت ہی مل سکے گی. مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اس چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں اور یہ لوگ اسی طرح ہی کرتے تھے. تو ان لوگوں کو بھی اچانک جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہیں نا، اچانک ایک دن جب آ جائے گی پھر ان کو پتہ چلے گا. ان کو تو یہ مہلت دی جا رہی ہے اور یہ مہلت میں یہ اندھے بھاگے چلے جا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. تو جب پہلے نبیوں کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا تو آخر ان کے مذاق جنہوں نے اڑایا ان کو آ پکڑا. تو ان کا بھی وقت جو ہے وہ دور نہیں ہے، جیسے ہم نے سورت کے شروع میں ہی دیکھا کہ ان کا بھی وقت اب قریب ہی آنے والا ہے. سمجھو اب دور نہیں ہے، یہ اللہ کی پکڑ میں آنے ہی والے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے؟ یعنی اس کا عذاب جو ہے وہ رات کو بھی آ سکتا ہے، وہ دن کو بھی آ سکتا ہے، کسی وقت بھی. اور کون ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بت تمہیں بچائیں گے؟ کیا جن کو تم پوچھتے ہو وہ تمہیں بچائیں گے؟ یا جن کو تم اللہ کا بیٹا مانتے ہو وہ تمہیں بچائیں گے؟ آگے کون بچائے گا تمہیں آگے رحمان کے علاوہ؟ تو اللہ تو کسی وقت بھی عذاب لے آئے گا، تمہارے سوچے سمجھے بغیر ہی لے آئے گا، تمہیں سوچنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی. اب یہ دیکھیں یہ آج جو ہمارے حالات ہوئے ہیں، ہم اگر اپنی طرف آئیں، ہمارے حالات ہوئے، کیا یہ بتا کے آفت آئی تھی سب کو کہ آنے لگی ہے اور پوری دنیا میں چھانے لگی ہے اور پوری دنیا کو اس طریقے سے محتاط ہونا پڑے گا اور پوری دنیا اسی طریقے سے کس طریقے سے ایک چھوٹے سے جو نہ نظر آنے والا ذرہ ہے، نہ نظر آنے والی مخلوق ہے، اس نے عذاب میں ڈال دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں تو کیا ہے؟ آزمائش کہیں چلیں کہ اللہ کی آزمائش ہے کہ اللہ ہمیں وہ کر رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے کہ دیکھو اس طریقے سے، اور اپنی نشانی دکھا رہا ہے کہ میں ایک اس طریقے سے کیڑے سے بھی وہ ہے کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں. فرعون کی موت کس طریقے سے ہوئی، اور پھر اس کی اور دیکھیں کفار جو تھے جتنے بھی کس طریقے سے ان کی موتیں ہوئی کہ انہیں پتہ تک نہیں چلا، اور کس طریقے سے عذاب ان کے اوپر آ گیا، دن کو بھی آ گیا، رات کو بھی آ گیا. تو یہاں پہ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر رحمان کے علاوہ تمہیں کون بچائے گا؟ مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کرے؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید کر سکتے ہیں، ان کو حاصل ہے. یعنی ہماری بھی کوئی مدد ان کو حاصل نہیں ہے اور خود اپنی مدد بھی نہیں حاصل کر سکتے، جن کے بلبوتے پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے. کتنے جاہل اور بے وقوف لوگ ہیں یہ. تو یہ کہا جا رہا ہے اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے باوجدات کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں
کہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں نظر نہیں آ رہی. آج ہم بھی اگر اپنے آس پاس اور ماحول میں دیکھیں تو کیا یہ نشانیاں نظر نہیں آ رہی کہ اچانک کبھی جو ہے وہ کوئی وبا آ جاتی ہے, کسی طرح کی وبا آ جاتی ہے, کبھی سیلاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے, کبھی زلزلہ آ جاتا ہے, کبھی سردی گرمی کی شکل میں آتا ہے, اور کبھی کسی شکل میں کوئی بلا آ جاتی ہے جو انسان کے سب کیے دھرے پر پانی پھیر دیتی ہے. یعنی ہزاروں لاکھوں آدمی مر جاتے ہیں, کسی بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے. ابھی پیچھے کتنے زلزلے آئے, پوری یعنی کہ بستیاں کی تباہ ہو گئی ایک قسم کی, اور کھیت کس طریقے سے جو ہیں وہ تباہ ہو گئے, اور کس طریقے سے فصلیں غارت ہو گئی, پیداوار گھٹ جاتی ہے, تجارتوں میں نقصان, اور ہر طرح کی یعنی کہ کسی نہ کسی طریقے سے نقصان, کہیں کچھ ہو جاتا ہے کہیں کچھ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کو نظر نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ سارا کچھ. تو یہ اسی لیے تو ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. پھر کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غالب آ جائیں گے, اور سمجھتے ہیں کہ یہ تمام مسائل زندگی جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہے, جس چیز کو چاہیں گھٹا دیں اور جس چیز کو چاہیں ہم روک لیں. تو کیا یہ اتنا بل بوتا رکھتے ہیں, کیا ان کو اتنی طاقت ہے کہ ہمارے مقابلے میں غالب آ جائیں اور ہماری پکڑ سے بچ جائیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں, ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبہ کر رہا ہوں, مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے. یعنی یہ بہرے ہو چکے ہیں, یہ گونگے ہو چکے ہیں, لہٰذا یہ سننے والے نہیں ہیں, نہیں سنیں گے. جب کہ انہیں خبردار کیا جائے, اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا اسے چھو جائے تو اب بھی جی اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی, بے شک ہم خطاوار تھے. یعنی کس طریقے سے دیکھیں آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا وہ آیا ہے, ذرہ آیا ہے, اور نہ نظر آنے والی مخلوق ہے, اور اس سے ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے عذاب ہم آر گئے ہیں, ہم بڑے گناہ گار ہیں, اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, اللہ سے مغفرت کرنی چاہیے, یہ سارا کچھ کرنا چاہیے, اور وہ اپنے خطاوار ہونے کا اقرار کر رہے ہیں ہم سب. تو کیا یہ بعد میں چلتا رہے گا؟ اللہ نے تو اللہ عذاب دیتا ہے, پھر اللہ دوسروں کو کھڑا کر دیتا ہے, پھر یہ سلسلہ تو چلا آ رہا ہے شروع دن سے لے کے اب تک. تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جی ہم اگر آج معافی مانگ رہے ہیں, ہم اس کے اوپر قائم دائم رہیں, اور جس چیز کا ہم اقرار کر رہے ہیں اس کو نہ اس گناہ کو پھر آئندہ کریں. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہماری دعائیں بھی ضرور سنے گا اللہ تعالیٰ. اور اگر یہ وقتی طور پہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں, پھر تو یہ چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ جو ہے آگاہ ہمیں کرتا ہی رہے گا کسی نہ کسی طرح سے. جس طرح پیچھے نشانیاں چھوٹی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دکھاتا رہا ہے اور ہمیں آگاہ کرتا رہا ہے کہ دیکھو میں ہوں, میری طرف تم کو پلٹ کے آنا ہے, اور میں ایسے بھی کر سکتا ہوں, ایسے بھی کر سکتا ہوں. تو آج ہمارا یہ کام ہے کہ اللہ نے اگر اس آزمائش میں ڈالا ہے اور اپنے قصور ہونے کا اقرار کر رہے ہیں, قصوروار ہونے کا, اور اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے اور ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم گناہ گار ہیں, تو پھر ہم کل جب اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہمارے اوپر سے ٹال دے گا, اور انشاءاللہ جلد از جلد یہ وقت آنے والا ہے جب یہ عذاب ٹل جائے گا, تو اس وقت پھر ہم نے قائم رہنا ہے اپنی اس بات کے اوپر کہ جو وعدہ ہم اللہ سے آج کر رہے ہیں ہم نے پھر اس کے اوپر قائم رہنا ہے کہ اللہ جی ہاں انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم وہ گناہ نہیں کریں گے جو ہم پہلے کرتے آئے ہیں, جن کے قصور میں ہم پکڑ لیے گئے تھے. تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی جب عذاب آتا ہے, چھو جاتا ہے, تو پھر وہ چیخ اٹھتے ہیں ہائے ہماری کم بختی, بے شک ہم خطاوار تھے. قیامت کے روز ہم ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے. یعنی حساب کتاب کا جو دن ہوگا نا, اس میں کوئی ذرا برابر جو ہے وہ غلطی نہیں ہوگی, اور ترازو جو ہوں وہ ٹھیک اپنا کام کریں گے اللہ کے حکم سے. پھر کسی شخص پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا, جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے, اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں. یعنی کسی نے ہلکی سی نیکی بھی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے ہوگی, اور بدی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے ہوگی. پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کیا, یعنی تورات جو ان کو ملی اس کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے, اور ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرے اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہو. اور اب یہ بابرکت ذکر یعنی کہ قرآن پاک ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے, پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی, اور ہم اس کو خوب جانتے تھے کہ ہم اس کو کیا دے رہے ہیں, کس طرح کی ہوش مندی ہم ان کو دے رہے ہیں.
یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو. انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا. اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا یعنی ابراہیم نے جواب دیا اپنے ان کو باپ اور وہ قبیلے کے لوگوں کو کہ نہیں، بلکہ فی الواقعہ تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمان کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے. اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا. یعنی یہاں پہ اب انہوں نے سر عام یہ بات کہہ دی ہے کہ تمہاری غیر موجودگی میں ہی بتوں کی خبر لوں گا. تبھی تو وہ جب قبیلے کے لوگ وہاں پہ گئے تھے سارے کے سارے، تو کس طریقے سے ان کو ٹکڑے ٹکڑے جو ہے وہ کر کے رکھ دیا تھا. تو یہاں پہ انہوں نے علل اعلان یہ کہا کہ میں جو ہے وہ تمہارے بتوں سے خبر لوں گا. چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں. یعنی کیوں چھوڑا بڑے کو؟ اس وجہ سے کہ میں ان سے کہوں گا کہ اس کو پوچھو نا کہ کس نے قتل کیا، کس نے مارا ہے ان کو، توڑا ہے ان کو بتوں کو، تو اس سے پوچھیں اگر یہ بولتا ہے تو. جب وہ کہیں گے کہ یہ بول نہیں سکتا اور انہوں نے ایسے ہی کہا کہ وہ بول نہیں سکتا، وہ کیا بتائے گا ہمیں؟ تو یہ پوائنٹ بنتا تھا پھر حضرت ابراہیم کی طرف. حضرت ابراہیم نے کہا کہ اچھا پھر بتاؤ کہ جب یہ بول نہیں سکتا، یہ سن نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تم اس کو پوچھتے کس لیے؟ یہ کس طریقے سے تم لوگوں کی مدد کرے گا اور کس طریقے سے تم لوگوں کو سیدھا رستہ دکھائے گا؟ تو یہ بات واقعی حقیقت تھی تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں. انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ. بعض لوگ بولے ہم ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے. انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے. ابراہیم کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ہی حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں تو. یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور یعنی تھوڑا سا وہ پلٹے ضرور اپنے دل، انہوں نے دلوں میں جھانکا ضرور اپنے کہ واقعی اس نے تو ایک ایسا بات کہہ دیا، ہم کسی طرح اس سے پوچھیں؟ تو اس نے کہا دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو. مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی، یعنی کہ اتنی ہٹ درمی اور اتنی ان کی عقلوں کے اوپر پتھر پڑے ہوئے اور ان کے دل میں یہ اٹھی تو ہے یہ آواز کہ واقعی کتنے ہم لوگ ظلم کر رہے ہیں، ہم لوگ کتنے بیوقوف ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں، یہ تو کچھ بولتا ہی نہیں کچھ بھی. لیکن اتنی ان کی مت ماری گئی تو بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. ابراہیم نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان؟ توف ہے تم پر، یعنی کہ لعنت ہے تم پر، بیوقوفی تم لوگوں نے بہت زیادہ کر رہے ہو تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو. کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم پر. یعنی کس طریقے سے پھر اللہ کی کتنی بڑی نشانی یہ بھی کہ انہوں نے آگ میں وہ کیا. اور سب سے پیش ان کے اپنے والد تھے جو مقدمہ بھی لے کے گئے حضرت ابراہیم کے خلاف. تو پھر آگ جو ہے کس طریقے سے اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی. وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھی. یعنی کون سی سرزمین؟ شام اور فلسطین کا علاقہ. اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر، یعنی اب یہ معجزے اور تبلیغ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہونے لگی ہیں. مزید اور ایک کو صالح بنایا اور وہ کون صالح بنے؟ یعنی مزید جن کو بنایا یعنی بیٹے کے بعد پوتے جو تھے وہ بھی صالح وہ بھی بن گئے ادھر. اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے سے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی اور وہ ہماری عبادت گزار تھے. یعنی یہ سارے جو تھے پیغمبر یہ ہماری عبادتیں کرتے تھے، عبادت کرتے تھے ہماری اور ہم سے ڈرتے تھے. اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اس سے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی. یعنی اس طرح کہ اس کو حکم، اس کو علم بھی دیا اور حکمت بھی دی لوط علیہ السلام کو.
اور اس بستی سے بھی ہم بچا کے لے گئے جو بستی کیا کرتی تھی، بدکاری کے کام کرتی تھی. در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی، یعنی نافرمان قوم تھی جو کہ یہ کام کرتی تھی بدکاری کے. آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی یہ کام ہوتا ہے، تو لہٰذا دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ کا پھر عذاب کیوں نہ آئے جب یہ کام سر عام ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو بدکاری، بے حیائی، فحش کام یہ سر عام ہونے شروع ہو جائیں گے تو پھر کیوں نہیں، جب نافرمانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی پھر یہ اللہ کے جو چھوٹے چھوٹے اللہ جو ہمیں وہ دھچکے دیتے ہیں کیوں نہیں دے گا پھر یہ. اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا. یعنی حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے تھے. اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی. یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی. اب یہ کون سا کرب تھا کہ ایک بدکار قوم کے درمیان زندگی بسر کرنے کی مصیبت یعنی تھی، یا پھر وہ طوفان تھا جس کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ تذکرہ. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اتنا ہی کہا ہے کہ کرب عظیم کوئی اس طرح کا کوئی کرب ہوگا، کوئی تکلیف ہوگی اس طرح کی، کہ ایک بدکار قوم کے حوالے سے. اور ایک پھر طوفان بھی آیا تھا، طوفان سے جب نجات بخشی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے قبیلے والوں کو. اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. وہ بڑے برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اور اس نعمت سے ہم نے داؤد سلیمان کو سرفراز کیا. یعنی اب یہاں پہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو ان کا ذکر کیا ہے کہ ان کو ہم نے سرفراز کر دیا. یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ اپنے دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھی اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے. اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا. اب یہاں پہ بھی ایک مقدمے کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے، وہ بھی یہ کہ ایک شخص کے کھیت میں دوسرے شخص کی بکریاں جو ہیں وہ رات کے وقت گھس گئی تھی، اور اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے کہ اس مقدمہ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی بکریاں چھین کر، کہ جس کی بکریاں جو ہیں کھیت میں گھس آئی ہیں اس کی بکریاں چھین کر اسے دوسرے کو دے دی جائیں. تو پھر یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اختلاف کیا تھوڑا اور یہ کہا کہ نہیں، بکریاں اس وقت تک کھیت والے کے پاس رہیں گی جس کا کھیت یعنی انہوں نے وہ کیا ہے کہ کھیت میں گھسی ہیں، کہ جب تک بکری والا اس کے کھیت کو پھر سے تیار نہ کر دے. یعنی یہ جو فیصلہ تھا یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذہن میں ڈالا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں اس مقدمے کا فیصلہ کریں. تو بہرحال علم تو حکمت تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ قرآن میں اور حدیث میں اس کی کوئی ہمیں ایسی کوئی تفصیل ملتی نہیں ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں مقدمہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کروایا اور مقدمے کا فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کرایا، حضرت داؤد سے نہیں کروایا. بہرحال حکمتیں تو اللہ ہی جانتا ہے، اور جو علم اور حکمت ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو عطا کی تھی. تو یہ اس چیز کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے. اس فعل کے کرنے والے ہم ہی ہیں. یعنی یہ بھی ایک کام تھا جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا کہ جو اس کے ساتھ یعنی تسبیح کیا کرتے تھے. کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے اور جو پرندے تھے وہ بھی گیت گاتے تھے اسی طرح، تو ان کی بلند آواز اور سریلی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ وہ پہاڑوں میں گونجتی تھی، اور جتنے پرندے اور جتنا اس وقت وہ سما ہوتا تھا، وہ ماحول ہوتا تھا، وہ ٹھہر جاتا تھا ان کی آواز کے اوپر. تو حدیث میں بھی ہے اس چیز کا ذکر کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ جو ہیں وہ غیر معمولی طور پر خوش آواز بزرگ تھے، تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے گزرے تو ان کی آواز سن کر کھڑے ہو گئے اور دیر تک سنتے رہے. جب وہ ختم کر چکے تو فرمایا ان کے یعنی اس شخص کو داؤد کی خوش آواز کا ایک حصہ جو ہے وہ ملا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز کے بارے میں فرمایا. اس لیے اس سے کیا ثابت ہوا کہ قرآن پاک کو بڑی خوش دلی سے خوبصورت آواز میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے. اس فعل کے کرنے والے ہم ہی ہیں، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرا بنانے کی صنعت سکھا دی.
تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے، پھر کیا تم شکر ادا نہیں کرتے ہو؟ یعنی ایک یہ چیز جو ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی کہ وہ لوہا جو تھا ان کے جیسے ہی وہ ہاتھ لگاتے تھے تو وہ ایک اس کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اور جس طریقے سے لوہے کو وہ موڑتے تھے وہ مڑ جاتا تھا. یعنی لوہے کو اس کے لیے حضرت داؤد کے لیے نرم کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ پوری زریں جو ہیں وہ بنا لیا کرتے تھے اور ٹھیک اندازے سے کڑیاں سے کڑی جوڑتے تھے. اور اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت اور نعمت تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دی تھی، اور پھر وہ اس کے اوپر شکر ادا بھی کرتے تھے. اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی. ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، اور شیطان میں سے ہم نے ایسے بہت سوں کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے. ان سب کے نگران ہم ہی تھے. یعنی ہمارے حکم سے ہوائیں جو تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسخر تھی کہ مسخر کر دیا تھا ان کے لیے کہ وہ جدھر حکم کرتے تھے ہوا ادھر چلتی تھی، اور ہوا کے زور کو کم زیادہ حکم دینا جو بھی کرنا وہ حضرت سلیمان کے اس میں تھا، اور اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جدھر وہ چلانا چاہتے تھے. اور پھر جنوں کو بھی حضرت سلیمان کا تابع کر دیا تھا کہ وہ بھی جو ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق جو ہیں وہ کام کریں. یہ فرمایا جا رہا ہے. مزید تفصیل جو ہے ہم سورہ سبا میں جا کے دیکھیں گے. اور یہی ہوش مندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی. یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا تھا. کیا پکارا تھا؟ کہ ربی ربہ انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. یہ دعا جو ہے بیماری کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی. تو کوئی بھی اگر بیماری ہو تو ہمیں بھی یہ دعا جو ہے پڑھنی چاہیے مسلسل اس کے ساتھ. ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیا بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو اور عبادت گزاروں کے لیے. یعنی ان کے گھر وہ بیماری اس طرح لگ گئی تھی کہ جو کہ چھوت کی بیماری تھی، تو اس طرح پھر جب وہ ٹھیک ہوئے، جب ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ ٹھیک ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف گھر والوں جو تھے ان کے پاس آنا شروع ہو گئے تھے، بلکہ ان کی دعا قبول ہوئی تو اور لوگ بھی جو تھے وہ بھی ان کی طرف آ گئے اور وہ بھی ان کے ساتھ رہنا شروع ہو گئے اور ایمان لے آئے. یعنی تو یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی. اب ذوالکفل جو ہیں یہ کون تھے ان کے بارے میں ذکر نہیں آیا، لیکن بہرحال حضرت اسماعیل اور ادریس کا تو ذکر آیا ہے. یہ سب صابر لوگ تھے. یعنی حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان میں 2 نبی آئے تھے، حضرت ادریس اور حضرت شیش جو ہے. تو یہ ذوالکفل جو ہیں کہتے ہیں کہ حضرت شیش ہی ہیں. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ قرآن پاک جو ہے وہ خاموش ہے، حدیث میں بھی کوئی ان کی وہ نہیں ملتی کہ یہ سب جو ہیں صابر لوگ تھے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحوں میں سے تھے. اور مچھلی والے کو ہم نے نوازا. مچھلی والے اب کون تھے؟ یعنی حضرت یونس علیہ السلام. یاد کرو کہ جب وہ بگڑ کر چلا گیا تھا، یعنی اب کس سے بگڑ کر چلا گیا؟ اپنی قوم سے بگڑ کے، کہ جب قوم وہ نہیں مان رہی تھی بات تو پھر غصے میں آ کے ان کے حال پہ چھوڑ کے تو وہ چلے گئے تھے کہ لو اب خود ہی وہ جو ہے وہ کرو. تو اس لیے چلے گئے وہاں سے چھوڑ کے نا، ہمت ہار دی. تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ ہی دیکھیں جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی پکڑ، تو وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے. اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا سمجھا تھا کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کہ ہم حجت ابھی پوری نہیں ہوئی، اللہ کا بھی حکم نہیں آیا اور اللہ کے حکم کے بغیر ہی وہ بستی سے نکل گئے ہیں. تو دیکھیں ہم نے اس کو بھی پکڑ لیا اور فوراً پکڑا. ہمیں تو دیکھیں اللہ کا شکر ادا کرنا، ہم غلطیاں کیے جاتے ہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی ایسی نہیں، ڈھیل اللہ دیتا رہتا ہے اور پھر اگر توبہ کر لیتے ہیں تو معاف بھی کر دیتا ہے. تو یہ دیکھیں پیغمبروں کے پاس سے ہلکی سی غلطی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہم نے دیکھا پیچھے کہ انشاءاللہ ہی تو نہیں بولا تھا، انشاءاللہ نہیں بولا تھا نا، تو وہیں پکڑ شروع ہو گئی. کتنے دن تک وہی نہیں آئی.
کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انشاءاللہ بولو ہر بات میں. پھر اسی طرح ان کا دیکھیں کہ بغیر قوم سے بگڑ کے ناراض ہو کے چلے گئے، اور انہی کی قوم تھی جو کہ بعد میں اللہ تعالیٰ کے جب انہیں پتہ چلا پرانے واقعات، کیونکہ پچھلی قوموں کے واقعات انہیں یاد تھے کہ کس طریقے سے اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، تو انہوں نے پھر توبہ کر لی. تو یہ ایک سہو جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام سے ہو گیا تھا، جس پہ اللہ نے گرفت کی. آخر کو اس نے تاریکیوں میں ہمیں پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات. کیا پکارا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو بے شک میں نے قصور کیا. تب ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور کیا کہا؟ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. اور غم نہ کر، غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں. اور ذکریہ کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، کیا کہا؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ہمیں بھی یہ دعا جو ہے نا کثرت سے کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث جو ہے تو ہی ہے. بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے، اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، اور ہمارے آگے جھک جاتے تھے. یعنی یہ کوئی اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ لاپرواہی میں جنہوں نے زندگی گزار دی. ہم تو یوں لاپرواہی میں زندگی گزار دیں، چند نماز پڑھ لی نیت پڑھ لی تو پھر پڑھ لیں گے، قضا کر کے پڑھ لیں گے یا بعد میں پڑھ لیں گے. یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کو پکارتے تھے اور دوڑ دھوپ کرتے تھے نیکی کے کاموں میں. کوئی آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ کوششیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتے تھے، اور خوف کے ساتھ اللہ کو پکارتے تھے، جھکتے تھے اللہ کے آگے. تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی. اب یہ خاتون کون تھی؟ یعنی حضرت مریم علیہ السلام. ہم نے اس کے اندر اپنے روح سے پھونکا، اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا. یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں. یعنی ویسے تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ بہت امتیں اللہ نے پیدا کی اور بہت امتیں بشرطے یہ ساری امتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں الگ الگ، لیکن یہ کہ اللہ کی نظر میں تو سارے کے سارے انسان برابر ہیں، ساری امت ایک ہی گروہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری امت حقیقت میں یعنی ایک ہی امت ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے بعد میں ان کو تھوڑا تھوڑا وہ کر کے ہر نبی کے لیے وہ کر دیا. اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم میری عبادت کرو. مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے. پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی. یعنی کہ اس نیک عمل کر کے تو دیکھو، تمہیں دیکھو پھر کیا ملتا ہے اجر اس کے بدلے میں، تو اس کی نہ قدری نہ ہوگی. اس کی بڑی اہمیت ہے ہماری نظر میں، یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اسے ہم نے لکھ رہے ہیں. اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت آ جائے گا. یعنی وقت قریب آ جائے گا، قیامت کا وقت وہ قریب آ جائے گا. یاجوج ماجوج جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے. اب یہ دوسرا مقام ہے. پیچھے ہم نے دیکھا یاجوج ماجوج کا ذکر آیا، اب یہ دوسرا مقام ہے جہاں پہ یاجوج ماجوج کا ذکر آیا ہے. تو یہ گا یا ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے. یعنی جب وہ دیوار توڑ کے باہر نکلیں گے یاجوج ماجوج اور حملہ کر دیں گے ایک دم سارے لوگوں کو، جس طرح پہلے وہ نکلتے تھے اور پھر انہوں نے شکایت کی تھی کہ یہ ذوالقرنین سے کہ یہ آتے ہیں اور کھا جاتے ہیں، اس طریقے سے ہمارا خون پی جاتے ہیں، گوشت کھا جاتے ہیں. تو اس طریقے سے انہوں نے وہ کیا. لیکن یہاں پہ بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وہ آ جائیں گے، ایک دم نکلیں گے اور پھر جب حملہ کر دیں گے ساروں کو، یعنی اور یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوگا. تو یکا یک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے کہ اتنی یہ کہاں سے، یہ جنوں کی طرح کے کہاں سے آ گئے ہیں. جو جنہوں نے کفر کیا تھا کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے. یعنی سنتے تو تھے یاجوج ماجوج کے بارے میں، تو یہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے تھے، خطا کار تھے، تو لہٰذا اب وہ آ گئے ہیں. تو اب دیکھیں، بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو. ہم یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو. یعنی ہوں گی یہ قیامت کے قریب کا دور، لیکن 10 علامتوں کا ذکر کیا گیا کہ دھواں، دجال اور دابت الارض، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا،
عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج اور ماجوج کی یورش یعنی ان کا نکل آنا، اور 3 بڑے کسوف یعنی زمین کا دھنسنا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرۃ العرب میں، پھر سب سے آخر میں یمن سے ایک سخت آگ اٹھے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانکے گی، یعنی بس اس کے بعد قیامت جو ہے وہ آ جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے، اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، وہاں وہ پھنکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی، یعنی کہ اس طرح کی نعوذ باللہ جہنم جو ہے اس طرح کی ہوگی، وہاں پہ کچھ بھی جو ہے وہ جتنی مرضی آوازیں دیں گے لیکن آواز سنائی نہیں دے گی۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت تو ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، یعنی جس میں وہ لوگ پریشان ہیں جو ایمان نہیں لائے، اس میں یہ لوگ پریشان نہیں ہوں گے، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دین ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ جل جی ہمیں بھی ان بندوں میں شامل کیجیے گا کہ ملائکہ ہمیں بھی ہاتھوں ہاتھ لیں تو ہم سے بھی یہ سارا جو ہے سب کچھ ہمیں بھی ملے۔ وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تور مار میں اور راکھ لپیٹ کے رکھ دیے جاتے ہیں، یعنی ایک کتاب میں جس طرح سے ایک دفتر ہے، ایک کتاب ہے یا ایک لمبا خط ہے، جس طرح اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اس طریقے سے آسمان کو بھی ہم یوں کر کے لپیٹ دیں گے۔ جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا ادا کریں گے، یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے، یعنی ہمیں تمہیں رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو دنیا والوں کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ تم ان کے لیے رحمت بن کے گئے ہو۔ ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک ہی خدا ہے۔ پھر توحید کی طرف اللہ تعالیٰ موضوع کو پلٹا رہے ہیں اس صورت کے کہ توحید کی طرف لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے، اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور ہے۔ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، یعنی تمہیں ایک مہلت جو ہے وہ دی جا رہی ہے کہ تم اپنے مزے کر لو، اور تم اس تاخیر کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو۔ تاخیر تو اس لیے کی جا رہی ہے کہ تمہیں سنبھلنے کی جو مہلت ہے وہ دی جائے اور جلد بازی کر کے فوراً ہی نہ پکڑ لیا جائے، مگر تم اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہو کہ نبی کی سب باتیں جو ہمیں جھوٹی ہیں، ورنہ اگر یہ سچا نبی ہوتا تو خدا ہی کی طرف سے آیا ہوتا۔ تو اس کو جھٹلا دینے کے بعد ہم کبھی تمہیں دھر لیتے اور تمہارے اوپر عذاب جو ہے وہ لے آتے، لیکن تمہیں ایک مہلت دی جا رہی ہے کہ شاید تم پلٹاؤ، تو اب تم نہیں پلٹے تو ظاہر ہے پھر اللہ جو ہے اپنا وعدے کو پورا کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ آخر رسول نے کہا کہ اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔ یعنی آخری اس کے جو لفظ ہیں اس صورت کے وہ یہی ہیں کہ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، یعنی جتنا میں نے کام کرنا تھا وہ میں کر چکا ہوں، اور اب حق کے ساتھ تو فیصلہ کر دے، تیرا اختیار ہے، میرا کام تھا پہنچانا، میں نے پہنچا دیا ہے۔ اور اب لوگوں سے بھی وہ کر رہے ہیں کہ تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں اب میرا رب جو ہے وہی کوئی مدد کرے تو کرے، ورنہ وہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے، یہ سورہ انبیاء جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ آگے ہے سورہ حج۔ سورہ حج ترتیب کے لحاظ سے 22 نمبر، نزول کے حساب سے 103 نمبر ہے۔ حج جو ہے وہ وقت مقرر پر مکہ معظمہ میں بیت اللہ کی زیارت کرنا حج کہلاتا ہے۔
اور پھر ارکان اسلام میں سے ایک رکن بھی ہے حج۔ اس پہ جو بات کی گئی ہے صورت میں 3 گروہوں کو اس میں مخاطب کیا گیا۔ ایک مشرکین مکہ کو، کہ ان کو متنبہ کیا گیا کہ تم اپنی ضد اور ہٹ درمی جو ہے چھوڑ دو، یہ بے بنیاد چیز ہے، اور خدا کے رسول کو جھٹلانا بھی چھوڑ دو، اللہ کے اس کے طرف آؤ، اللہ کو مانو اور نبی کو مانو۔ تو یہ ان کو توحید اور آخرت کے متعلق ان کو بتایا گیا اور ان کو تنبیہ کی گئی، ان کو مخاطب مشرکین مکہ کو کیا گیا۔ دوسرا جو ہے مذبذب لوگ، مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا اللہ تعالیٰ نے، وہ لوگ جو کہ غیر مستقل مزاج لوگ تھے، ڈاواں ڈول، کبھی دین کی طرف ہو گئے، کبھی دنیا کی طرف ہو گئے، اس طرح کے لوگ جو کہ خدا کی بندگی قبول تو کر چکے تھے، یعنی مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن اب اس میں کسی قسم کا خطرہ نہیں تیار تھے کہ جب کوئی مصیبت، ویسے تو وہ خدا کہتے تھے کہ خدا ہمارا رب ہے اور ہم اس پہ ایمان لائے اور ہم اس کے بندے ہیں، لیکن جب کوئی مصیبت جھیلنی پڑتی، کوئی سختیاں آتی، کوئی اس طرح، تو پھر نہ وہ خدا کے رہتے اور نہ وہ خدا کے بندے رہتے۔ تو اس طرح کے آج بھی لوگ جو ہیں اس طرح کے پائے جاتے ہیں، یعنی جن کا کوئی مستقل مزاج نہیں ہوتے، کہ دین کو رکھنا بھی چاہتے ہیں لیکن ساتھ میں دنیا کا بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، کہ کوئی نہ کوئی جو ان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز کریں، ہم یہ رسم کریں یا اس دنیا کے مطابق چلیں، تو اس میں پھر دین کے اندر وہ ڈھونڈتے ہیں کہ شاید کوئی گنجائش نکل جائے کہ ہم دنیا کا وہ کر لیں۔ بہرحال اس طرح کے غیر مستقل مزاج لوگ جو تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا۔ تیسرا پھر مومنین سے خطاب کیا، مومنین جو صادقین سے، ان سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے اس صورت کے اندر۔ یہ 3 ہم چیزیں دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ یعنی اب زلزلہ قیامت کی جو ہے کیفیت جو ایک قسم کی وہ بتائی جائے گی اس میں، اور کہ زمین جو ہے کس طریقے سے الٹی پھرنی شروع ہو جائے گی اور سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا، اس طرح کی چیزیں جو ہے اب اس میں بتائی گئی۔ جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب، اس سے اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ یعنی وہ عذاب اس طرح کا ہوگا، وہ قیامت کا زلزلہ اس طرح کا ہوگا کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے پلاتے چھوڑ کر بھاگنا شروع ہو جائیں گی، اور کسی ماں کو یہ ہوش تک نہ ہوگا کہ اس کا لاڈلے پر کیا گزری ہے۔ ورنہ دیکھیں کہ آج کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں، تو یہ قیامت کا زلزلہ اس طرح کا ہوگا۔ استغفر اللہ، یا اللہ اس وقت سے ہمیں بچا کے رکھنا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں اس طرح کے کہ یعنی جھگڑتے ہیں، پہلے بھی جھگڑا کرتے تھے، ابھی بھی لوگ جھگڑتے ہیں، علم کوئی ہوتا نہیں ہے لیکن ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت بھی لوگ کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے توحید آخرت منوانا چاہتے تھے، اور اس پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے تھے اور ان عقیدوں پر جھگڑا کرتے تھے آخرکار، کہ خدا کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، وہ کس طرح میں زندہ کرے گا، کس طرح وہ عذاب لائے گا، کیا اس طرح کا جھگڑا جو کیا کرتے تھے وہ۔ اور ہر شیطان سرکش ہے، سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہو، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑ دے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ لوگو اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا تھا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بغیر شکل کے بھی۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ اپنی بتائی ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ کس طریقے سے اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، تو اب یہ بھی میری دیکھ لو کہ میں نے اس طرح سے تمہیں پیدا کیے، جب میں پیدا اس طریقے سے تمہیں کر سکتا ہوں تو اس وقت تمہیں اٹھا بھی سکتا ہوں مردے کو۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک خاص وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، اور پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچے۔ یعنی کون سی عمر؟ جوانی کی عمر، جو بھرپور عمر ہوتی ہے، خوبصورت عمر ہوتی ہے، خوب طاقت کے نشے میں انسان رہتا ہے اس عمر تک، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر تک پھیر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ کوئی تو اسی عمر میں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے، کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے، پھر کوئی ادھیڑ عمر، اتنی زیادہ لمبی اس کی عمر ہو جاتی ہے۔ کون سی بدترین عمر کا کس کو کہا گیا ہے؟ کہ ادھیڑ عمر، جو بڑھاپے کی عمر کو کہا گیا ہے۔
اس عمر کو، یعنی وہ حالت جس میں آدمی کو اپنے تن بدن کا ہوش بھی نہیں رہتا، اور وہی شخص جو دوسروں کو عقل بتاتا پھرتا تھا اپنے زمانے میں، بوڑھا ہو کے اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ جو بچے کسی حالت سے مشابہت رکھتی ہو۔ تو اس طرح کی بات کہ جس علم اور واقفیت اور تجربہ کاری اور اس طرح پر وہ ناز کیا کرتا تھا بڑی اپنی عمر پہ، تو وہ ایسی بے خبری میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ بچے تک اس کی باتوں پہ ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آج دیکھیں ایسا ہوتا ہے کس طریقے سے بڑوں کے ساتھ، حالانکہ جب وہ اپنے بھرپور جوانی میں پتہ نہیں انہوں نے کتنی خوبصورت زندگی جو ہے وہ گزاری ہوگی۔ تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر می برسایا کہ یک یک وہ بپر اٹھی، یعنی ٹھیک ہو گئی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، یعنی اللہ ہی ایسا کر سکتا ہے اور کوئی ایسا نہیں کر سکتا، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شخص کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ یعنی ان آیات میں انسان کی پیدائش کے جو مختلف اطوار ہیں، زمین پر بارش کے اثرات، نباتات کی پیداوار، 5 حصوں کی نشاندہی جو ہے وہ کی گئی ہے یہاں پہ۔ ایک یہ کہ اللہ ہی حق ہے، پھر یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، پھر یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی جو ہے وہ آ کر رہے گی، اور پھر یہ کہ اللہ ضرور ان سب لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو مر چکے ہیں۔ یہ سب حقیقت ہے، یہ سب حق ہے کہ ایسا ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے ہیں، خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو رائے حق سے بھٹکا دیں۔ ایسی شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں تھا۔ یعنی کس طریقے سے وہ دیکھیں کفار مشرکین جو تھے مکہ تھے، کس طریقے سے وہ کڑ اکڑ کے چلتے تھے، حالانکہ ان کے پاس ہدایت بھی تھی، روشنی بھی آ گئی تھی، لیکن وہ بے خبر تھے، تو پھر بھی لیکن اکڑتے تھے، اپنی گردن کو اکڑا کے چلتے تھے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، یعنی کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، یعنی دائرہ دین کے وسط میں نہیں بلکہ کنارے پہ اللہ تعالیٰ کی کہ کفر و اسلام کی سرحد پر کھڑا ہو کر بندگی کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے اب یہاں پہ کن لوگوں کا جو ہم نے پیچھے کہا ہے نا کہ جو ڈاواں ڈول ہوتے رہتے ہیں، غیر مستقل مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے خطاب کر رہا ہے کہ جو مذہب قسم کے آدمی ہوتے ہیں، تو وہ دیکھیں کہ نہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ فتح ہوتی دیکھیں تو ساتھ مل جاتے ہیں، اگر شکست ہوتی دیکھیں تو چپکے سے جو ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسے اس وقت تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ تھے، ٹھیک ہے، مدینہ میں ہم نے دیکھا، اور آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جہاں وہ دیکھیں گے کہ دین کا کچھ وہ ہو رہا ہے وہاں بڑھ چڑھ کے وہ کریں گے، جہاں وہ دیکھیں گے کہ اب مشکل وقت آنے لگا ہے، مشکل ہے اور ہم اس طرح یہ نہیں کر سکتے، پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو اس طرح کے غیر مزاج لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تھوڑا کرو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کرو، جو بھی عمل کرنا ہے تم نے تھوڑا کرو۔ تو یہاں پہ جو کہا گیا کہ اور وہ لوگ کوئی ایسا ہے، اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، یعنی کنارہ ادھر بھی جدھر ان کو موقع ملا ادھر ہی ڈھلک گئے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، یعنی کوئی فائدہ نہیں اس کو۔ غیر مستقل مزاج آدمی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ وہ دین میں بھی رہے اور دنیا میں بھی رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے سری خسارہ۔ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ اور ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق، یعنی جس کو اس نے دوست بنایا ہے، جس کو اپنے مولا اس نے بنا لیا ہے، وہ دونوں ہی بدترین۔ اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، یعنی وہی کرتا ہے۔ وہ پھر آگ دیکھیں تھوڑے ٹائم بعد وہ اپنی جنتوں کے بارے میں ایک نظارہ جو ہے ہمیں کراتا ہے کہ دیکھو میری جنتیں ایسی ہوں گی، میری جنت میں یہ کچھ ہوگا، تم پلٹو
اس طرف کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا کیا طریقے کیا کیا حکمتیں اللہ تعالیٰ کی کہ کس طریقے سے ہمیں سمجھاتے ہیں اللہ تعالیٰ. جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے سے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہو. اب یہ وہی غیر مستقل مزاج جو لوگ ہیں وہی ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس ڈاواڈول زندگی میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں، وہ اس گمان میں بھی رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد کی بھی ہے کہ نہیں، کرے گا بھی کہ نہیں، یا پتہ نہیں ہمیں دین کا کوئی کام کر کے فائدہ ہوگا بھی کہ نہیں، ہمیں اجر ملے گا بھی کہ نہیں. ہمیں جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ پرسکون طریقے سے نماز پڑھو، مستقل مزاجی کے ساتھ نماز پڑھو، خشوع و خضوع کے، پھر وہ کیوں نہیں اجر دے گا؟ وہ تمہیں وعدے کا سچا ہے. جب اس نے کہہ دیا ہم پڑھ کے تو دیکھیں اس طریقے سے نماز. جب اس نے کہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے تو روزہ رکھو، اس طریقے سے رکھو جس طرح میں نے تجھے کہا ہے، تو پھر کیوں نہیں اجر دے گا؟ تو یہ غیر مستقل مزاج لوگ جو ہیں یہ ڈاواڈول ہی رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری باتیں قبول ہوں گی بھی کہ نہیں، پتہ نہیں ہم معاف کر دیے جائیں گے کہ نہیں کر دیے جائیں گے. بھائی معافی مانگو گے تو وہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ مغفرت مانگو گے تو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اس نے خود کہا ہے پلٹو میری طرف. تو یہ غیر مستقل مزاجوں کا ہمیں اس طرح نہیں بننا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے. پھر ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو نا تو پھر ایسا کرو کہ ایک رسی لاؤ اور رسی کے ذریعے سے پھر آسمان تک پہنچو اور وہاں پہ دیکھو کہ میں کیا کروں، میری کیا تدبیریں ہیں کیا نہیں تدبیریں. یہ طنزیہ طور پہ جیسے کوئی ہم کہہ دیں کسی کو کہ اچھا پھر ایسے کر کے دیکھ لو، اگر نہیں مانتے تو نہ صحیح پھر ایسے کر کے دیکھ لو. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی ہی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یعنی کہ جب کھلا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا پھر تو کوئی سوچنے کا اور کوئی اس طرح کرنے کا وہ مقام رہتا ہی نہیں ہے نا کہ ہم یہ کریں کہ یہ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یوں ہوگا کہ نہیں ہوگا. اسی اس میں ہم اپنی زندگی جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں. جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو صابی اور نصابی اور نصارہ اور مجوس، ابھی یہاں یعنی مسلمان جو یہ اب ستاروں کو پوجنے والے ہیں یا بتوں کو پوجنے والے ہیں یا مجوس ہیں، جو ان سب سے اب ذکر کیا گیا جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا. ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سربسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سورج اور چاند، تارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. اللہ کرتا ہے جو کچھ کہتا ہے، جو کچھ چاہتا ہے. یعنی سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، سب کچھ اس کے حکم سے ہو رہا ہے. یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے پر جھگڑا ہے. اب یہ کون سے فریق ہیں؟ یہاں خدا کے بارے میں جھگڑا کرنے والے تمام گروہوں کو ان کی کثرت کے باوجود صرف دو فریقوں میں تقسیم اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. ایک فریق وہ جو انبیاء کی بات مان کر خدا کی صحیح بندگی اختیار کرتا ہے، دوسرا وہ جو ان کی بات نہیں مانتا اور کفر کی راہ جو ہے وہ اختیار کرتا ہے. خواہ وہ اب اس کے اندر آپس میں کتنے ہی اختلافات ہوں، اس کے کفر سے کتنی ہی مختلف صورتیں جو اختیار، یعنی کسی طرح کا بھی کفر. بہرحال جو ایک جو مانتا ہے اللہ کی بندگی کو اور انبیاء کو، اور ایک جو ہے وہ نہیں مانتا، ان سے ہے بات. وہ جھگڑے ان کے وہ اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے ان کا. ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، استغفر اللہ، جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے. جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے. استغفر اللہ. دیکھیں کہ نکلنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. کھول کے کتنی کھول کے اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد جو ہے رکھی ہوئی ہیں کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ. دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، یعنی بڑے خوبصورت لباس ہوں گے، اور ان کو
پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں خدائے ستودہ صفات کا راستہ دکھایا گیا. جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے. اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس وقت اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں. اب یہ وہ چیز جو خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بات ہوئی تھی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، میرے گھر کا طواف کرنے والوں کو اور رکوع کرنے والوں کے لیے اس کو پاک کر دو، لوگوں کے لیے حج جو ہے وہ کرو اور ان کو آواز دو اور وہ پھر آئیں تاکہ طواف کریں. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں. اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے انہیں بخشے ہیں، یعنی قربانی کے جانور قربانی کریں. اس سے مراد کہ ایک تو یہ کہ وہ صرف دینی فائدہ ہی نہیں بلکہ دنیاوی فائدے کے لیے بھی آئیں، اور یہ اس خانہ کعبہ اور اس کے حج کی جو ہے برکتیں وہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 2.5 برس تقریباً 2,500 برس کی مدت میں عربوں کو ایک مرکز وحدت حاصل رہا ہے. تو یہاں پہ وہ چیز اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی. اور پھر قربانی کے جو جانور ہیں وہ یہاں پہ کرو، یعنی ان پر اللہ کا نام لینے سے مراد ہے کہ اللہ کے نام پر اور اس کا نام لے کر انہیں جانوروں کو ذبح کرو. یہ فرمایا جا رہا ہے. خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، یعنی صرف یہ کہ خالی اپنا ہی پیٹ نہ بھر لیں بلکہ وہ تنگ دست لوگوں کو بھی کھلائیں. کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ اپنی قربانی کا گوشت جو ہے نا وہ خود کھانا ممنوع سمجھتے تھے اور کھلانا اسے زیادہ پسند سمجھتے تھے. اس میں پھر غریبوں کی جو امداد و آنت ہے نا، یہ اس بات پہ وہ کیا گیا کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود کھائیں بلکہ دوسروں کو بھی کھلائیں، اور یہ بھی نہیں کہ خود نہ کھائیں اور دوسروں کو کھلاتے رہیں. یہ چیز جو ہے یہاں تو علقمہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے میرے ہاتھ قربانی کے جانور بھیجے اور ہدایت فرمائی کہ یوم النحر کو انہیں ذبح کرنا، یعنی عید کے دن ذبح کرنا، خود بھی کھانا، مسکین کو بھی دینا اور میرے بھائی کے گھر بھی بھیجنا. ابن عمر کا بھی یہی قول ہے کہ ایک حصہ کھاؤ، ایک حصہ ہمسایوں کو دو اور ایک حصہ جو ہے وہ مسکین کو تقسیم کرو. اس طریقے سے دیکھیں کہ ہمارے قربانی کے جو 3 حصے جو ہیں ہوتے ہیں تو تینوں حصے جو ہیں ہم اس طریقے سے بانٹتے ہیں جس طرح سے حکم دیا گیا ہے. پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں، یعنی جو نظریں تم لوگوں نے مانی ہیں ان نظروں کو بھی پوری کرو اور اپنے جو گناہ ہیں ان کو بھی جھاڑو، ان کو بھی دور کرو اپنے سے. اور عید کے دن یعنی قربانی سے فارغ ہو کر احرام کھول دو، حجامت کراؤ، نہاؤ دھو، پابندیاں ساری جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور پھر اس طرح آپس میں جو ایک دوسرے کی کو دورتے ہیں، ایک دوسرے کی نفرت ہے اور پھر اس کو دور کرو. اور جو میل کچیل تمہارے جسموں پہ لگی ہوئی ہے سفر کی وجہ سے یا یہ 5 دن جو ہے احرام باندھ کے رکھتے ہو اس کو پھر دور کرو. اور اس چیز کا بھی ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے. اور پھر کہا ہے کہ قربانی سے جو ہے مناسک حج اور قربانی سے فارغ نہ ہو جائے جو کوئی حاجی تو وہ اس وقت تک اس نے بال نہیں کروانے کچھ نہیں. لہٰذا یہاں پہ مختصراً یہی بتایا گیا کہ فارغ ہونے کے بعد یہ سارے کام تم نے کرنے ہیں. یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد. اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود ہی اس کے لیے بہتر ہے. اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوائے ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں. پس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا.
اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے، یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چھیچڑے تک اڑا جائیں گے. یعنی یہ ایک تشبیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جس طریقے سے اگر تم ایسا نہیں کرو گے، شرک کرو گے، تو گویا اس طریقے کا تمہارا حال ہوگا جیسے آسمان سے گر گئے. اور پھر جو پرندے ہیں یعنی شیطان اور گمراہ لوگ جو ہیں وہ جیسے شکاری پرندے جو ہوتے ہیں وہ جھپٹتے ہیں کسی چیز کے اوپر، پرندوں کے اوپر، تو کسی چیز کے اوپر یا گوشت کے اوپر یا اس طرح، تو ہر ایک اسے اچک لے جانے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر اپنے خواہشات نفس اور اس کے اپنے جذبات، تخیلات بھی اس سے تشبیہ دیے گئے ہیں. اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے اڑائے لیے پھرتے ہیں. ان کی خواہشات جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، وہ کبھی ادھر اٹھتا ہے کبھی ادھر اٹھتا ہے، آخرکار اس کو کسی گہرے کھڈ میں لے جا کے پھینک دیتی ہیں. اور یہی ہوتا ہے دنیا میں کہ خواہشات سے ہم لوگ جو ہیں وہ ہمارے پیٹ بھرتے ہی نہیں ہیں. اور جب اتنی خواہشات جمع کرتے 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 پھر ایسا ہوتا ہے کہ آخر جہنم جو ہے ان کا ٹھکانہ بن جاتی ہے. تو یہ یہاں ایک چھوٹی سی مثال سے جو ہے وہ سمجھایا گیا ہے. یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے. یعنی اب شعائر اللہ کی نشانیاں جیسے فرائض ہیں، عبادات ہے، نماز، روزہ، حج، مسجدیں، اللہ کا گھر، یہ سارے شعائر اللہ ہیں. تو ان کے احترام کا جو ہے حکم وہ دیا گیا ہے. تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہڈی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے. ہڈی کے جانور کون سے؟ یعنی اونٹ. پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اس قدیم گھر کے پاس ہے. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں. ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، پس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اس کے تم متی فرمان ہو بنو. یعنی صرف مقصد جو ہے قربانی، سارا کچھ مقصد جو ہے کرنے کا وہ صرف یہ ہے کہ ان مختلف طریقوں کے اندر کہ تم بس اس چیز کے اوپر قائم دائم رہو، اور یہ چیز تمہیں بتائی جا رہی ہے کہ خدا جو ہے وہ ایک ہی ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے اور اس کے تم فرما بردار بن کے رہو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، یعنی کہ جو کہ عاجز ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ جو غرور، تکبر، نفس یہ چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں عجز و انکساری جو اختیار کر لیتے ہیں، اس کی بندگی و غلامی پر مطمئن پھر ہو جاتے ہیں اور اس کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. یعنی کہ مومنین سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. فرمایا جا رہا ہے جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی مومنین جو ہیں یہ کام جو ہیں وہ کرتے ہیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اب کہ ان کے لیے ہے. اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کر دیا ہے تمہارے لیے، یعنی اللہ کی ایک نشانی ہے بہت بڑی قربانی کا جو جانور ہے اونٹ، تمہارے لیے ان میں سے بھلائی ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو. جب قربانی کے بعد ان کے پیٹوں میں ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں، یعنی قربانی کس کس چیز سے کر سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو حکم دیا کہ ہم قربانیوں میں شریک ہو جایا کریں. اونٹ 7 آدمیوں کے لیے اور گائے جو ہے وہ 7 آدمیوں کے لیے. تو یہاں پہ ان کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ایک اونٹ کی قربانی جو ہے 7 آدمیوں کے لیے کافی ہوتی ہے، اسی طرح ایک گائے کی قربانی جو ہے وہ بھی 7 آدمیوں مل کر سکتے ہیں. یہ مسلم میں یہ حدیث ہے مسلم کی. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کن کن چیزوں کا اور کس کس کا استعمال، کہ پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں. ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے. سب سے بڑی بات جو ہے نا یہ ہے کہ ہم چاہے اونٹ کریں، چاہے ہم بکرا کریں، چاہے ہم گائے کا حصہ لیں، کوئی بھی لیں، کچھ نہیں اللہ کو نہ وہ گوشت پہنچتا ہے نہ وہ خون پہنچتا ہے. اللہ کو صرف اور صرف ہماری نیت، ہمارا تقوی جو ہے وہ پہنچتا ہے کہ کتنا ہم اللہ کے قریب ہو کے اور کتنا ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں. یہ چیز اس نے ان کو تمہارے لیے اس لیے مسخر کر دیا تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دے نیکوکار لوگوں کو کہ یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں، یعنی کس چیز کو دور کر دیتا ہے ان سے، ان کو محفوظ کر لیتا ہے، ان کو حفاظت میں رکھتا ہے بری چیزوں سے. تو یہ کہا جا رہا ہے یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے. یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا. جو خیانت کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو کسی بھی نعمت میں خیانت کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ناپسند اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے. اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے. اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں. اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. یعنی اگر اللہ ان کی مدد نہ کرتا، اللہ دین کے کاموں میں ان کے پیچھے نہ اللہ کا ہاتھ ہوتا، تو یقیناً یہ جو کافر، یہ جو نہ ماننے والے لوگ ہیں، یہ سارا کچھ یہ کام کرتے. وہ تو اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے کہ یہ لوگ ان چیزوں سے اللہ ان کو روکے رکھتا ہے. اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہاں پہ دیکھیں اقتدار کتنی بڑی بات کہ اگر نیکوکار لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں، اگر اللہ والے لوگ، اگر دین کو سمجھنے والے لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ اقتدار میں آ گئے تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے، اور تمام معاملات میں صرف اللہ کے ہاتھ میں انجام کار جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. یعنی یہ اس طریقے سے نظام کو چلائیں گے. لیکن بدقسمتی ہماری اور بدقسمتی ان مسلمانوں کی جن کا اقتدار میں جو ہے جابر حکمران جو ہیں، اس طرح کے بے دین حکمران جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو ہمیں دعائیں کرنی چاہیے ایسے موقع پہ کہ یا اللہ ہمیں ہر ایک پر ایسے حکمران لے کے آ جو صحیح دین حق کو سمجھنے والے ہوں اور اس کو اختیار کرنے والے ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح، عاد، سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں اور ان کو بھی جھٹلایا جا چکا ہے، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں. ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا. یعنی مہلت دی، ان کو ڈھیل دی، ان کو کہ شاید ہی پلٹائیں. جب وہ نہیں پلٹے تو پھر ان کے اوپر عذاب جو ہے مسلط کر دیا. اب دیکھ لو میری عبودیت کیسی، عقوبت کیسی ہے. یعنی عذاب جو ہے اللہ کی سزا جو ہے وہ کیسی ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے ان کو الٹ کے رکھ دیا. کتنی ہی خطاکار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں. کتنے ہی کنویں بیکار، کتنے ہی کسر کھنڈر بنے ہوئے ہیں. یعنی جو محل ہیں دیکھیں وہ کتنے ہی اللہ تعالیٰ نے بیکار جو ایسے پڑے ہوئے ہیں. کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی آج ہم دیکھتے ہیں. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. آج دیکھیں ہمارا بھی یہی حال ہے. کسی میں ایسا ہی ہے کہ ہم بھی کائنات میں چلتے پھرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، لیکن غور و فکر نہیں کرتے. وہ سینوں میں دل تو رکھتے ہیں ہم لوگ، آنکھیں بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، آنکھیں بھی اندھی ہو چکی ہوتی ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن سوچ سمجھ نہیں رہے ہوتے، غور و فکر نہیں کر رہے ہوتے. تو یہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ فرما رہے ہیں. یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوتا ہے. یعنی مہلت عمل جو ہے ان کو دی جا رہی ہے کہ اب مہلت ذرا کچھ تم کو دی جا رہی ہے، اپنے آپ کو سنبھالو. کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھی، میں نے ان کو پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگو میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی، اور جو ہماری حیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں. یعنی کہ وہ دوزخ میں جانے والے ہیں، دوزخ میں جانے سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا.
اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو۔ جب اس نے تمنا کی، شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا، یعنی جب اس نے تمنا کی، اس کی تمنا میں اس نے خلل ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش کی، کہ جب بھی اس نے کلام الہی لوگوں کو سنانا شروع کیا، شیطان نے اس کے بارے میں طرح طرح کے لوگوں کے دلوں میں شبہے ڈالے، طرح طرح کے لوگوں کے دلوں میں اعتراضات پیدا کیے، عجیب عجیب باتوں سے ان کو وہ کیا، ان کے دلوں میں عجیب عجیب باتیں کی کہ ایک صحیح مطلب کے سوا ہر طرح کے الٹے الٹے سیدھے سیدھے مطلب جو ہیں وہ لوگوں نے نکالنے شروع کر دیے۔ تو یہ ساری شیطان کی کارستانی تھی کہ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ چیزیں ڈالی۔ تو یہ یہاں کہا جا رہا ہے اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا رہا، اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی، وہ اسی لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے، یعنی جن کے دلوں میں منافقت ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ اناد میں بہت دور نکل گئے ہیں، یعنی اپنی دشمنی میں، اپنی ہر درمی میں یہ لوگ جو ہیں بھٹک گئے ہیں حق کے راستے سے اور بہت دور نکل گئے ہیں۔ اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یعنی شیطان کی ان فتنہ پردازیوں جو وہ کرتا رہتا ہے، اپنے حرب استعمال کرتا رہتا ہے، اللہ نے لوگوں کی آزمائش اور کھڑے کھوٹے سے جدا کرنے کا ایک ذریعہ جو بنا دیا۔ اب بگڑی ہوئی جو ذہنیت کے لوگ ہیں وہ انہی چیزوں کو غلط نتیجہ ان کا نکال لیتے ہیں اور ان کے لیے گمراہی جو ہے وہ ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور جو صاف ذہن کے لوگ ہیں، جو حق سمجھتے ہیں، جو نبی اور کتاب اللہ کے حق ہونے کا یقین بھی رکھتے ہیں، وہ پھر محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ سب شیطان کی شرارتیں ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں انہیں مطمئن کر دیتی ہیں کہ دعوت یقیناً خیر اور راستی کی دعوت ہے، ورنہ شیطان اس پر بھی اس قدر غصہ آتا ہے، اس کو تلملا اٹھتا ہے وہ کہ کس طریقے سے یہ جو ہے دین کے اس میں چل نکلا ہے۔ تو ورنہ یہ کہ وہ اپنے ہٹکندے جو ہیں وہ ہر طرح سے آزماتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دین کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس روز بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مارے گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے، یعنی ان کے لیے بڑا اچھا صلہ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، بے شک اللہ علیم اور حکیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے، یعنی کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو پھر اللہ ضرور کسی نہ کسی طریقے سے اس کا بدلہ جو ہے وہ لے لیتا ہے۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو ہے وہ ذکر ہونے لگا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالادست اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی و حمید ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اس نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں کر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ یہ دیکھیں مسلسل اللہ کی جو صفات ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، وہی تم کو موت دیتا ہے، وہی تمہیں پھر زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔
ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتے ہیں، پس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں کہ ہم کیا کریں کس طرح سے، کہ یعنی جس طرح پہلے انبیاء اپنے اپنے دور کی امتوں کے لیے کوئی مسلک کوئی دین لے کے آئے تھے، اسی طرح اس دور کی امت کے لیے بھی تم ایک مسلک لائے ہو، ایک دین لائے ہو جس کے اوپر ان کو عمل کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے کہا جا رہا ہے ان سے کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتے ہیں، پس ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے پر تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف سے دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو، اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب چیزوں باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں، یعنی کہ اللہ نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں ہے، نہ اس نے کوئی اپنے شریک بنائے ہیں، نہ ان کو کوئی لکھ کے اس طرح کی کوئی چیز دی ہے کہ تم ان کی عبادت کرو، ان کے پیچھے پڑو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے، یہ ایسے ہی اپنی اس میں لگے ہوئے ہیں گمان میں۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ۔ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ، یہ بدتر چیز ہے، یعنی جو جس غصے میں تم جلتے ہو نا آیات سن کے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ان آیات کو سن کے تمہیں غصہ آتا ہے اور تمہارے چہرے جو ہیں وہ بگڑنے لگتے ہیں اور سرخ ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ بدترین وہ آگ ہے جہنم کی۔ اللہ نے اس کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہاں تم جانے والے ہو وہ زیادہ سخت ہے تمہارے اس غصے سے۔ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو، اب خود ہی اللہ تعالیٰ دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ مثال تم کو دی جا رہی ہے، سن لو، غور سے سنو اور عمل کرو اس کے اوپر، اور سمجھنے کی کوشش کرو اس مثال کو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، یعنی اتنی بھی ان کے اندر طاقت نہیں ہے۔ کتنی چھوٹی چیز ہے مکھی، وہ یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں جن کو تم لوگ پکار رہے ہو اور پوچھتے ہو، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے، یعنی اس مکھی کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مکھی کو بعض کا مکھی مر جائے، مارنا چاہتے ہیں تو کئی دفعہ نہیں مرتی، اڑ کے ادھر ادھر چلی جاتی ہے، یعنی اتنا بھی اختیار نہیں۔ اور ان جن معبودوں کو تم لوگ پکار رہے ہیں ان کے پاس تو یہ بھی اختیار نہیں کہ وہ اس کو مار دیں یا اس سے وہ چیز چھین لیں۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جا رہی ہے وہ بھی کمزور، یعنی تم بھی کمزور اور تم جن سے مدد مانگ رہے ہو وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعی یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کے ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ ان کے سامنے ہے اس سے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، یعنی مسلسل اللہ کی وہ تعریفیں، وہ صفات کہ اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے، کیا کچھ اس کے اختیار میں ہے، وہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم فلاح پاؤ، شاید کہ تمہیں فلاح جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ اب یہاں پہ اللہ کے فضل کا امیدوار جو ہے وہ رہنا چاہیے ہمیں، اور اس کی رحمت سے ہمیں توقعات جو ہے وہ بستہ کرنی چاہیے کہ اللہ وہ فلاح دے، تب ہی کوئی شخص جو ہے وہ فلاح کے راستے پہ چل سکتا ہے، ورنہ خود ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے ایسا کرنا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ جی ہمیں سیدھے راستے کے اوپر آپ ہی چلا سکتے ہیں، ہماری تمام مشکلات آپ ہی حل کر سکتے ہیں، صرف آپ کے اقتدار میں سب کچھ ہے، آپ ہی قادر مطلق ہیں، آپ کے اختیار میں ہے سب کچھ،
آپ ہی ہمیں ان آزمائشوں سے نکال سکتے ہیں، آپ ہی ہمارے اوپر رحمتوں کی بارشیں کر سکتے ہیں۔ اللہ سے ہر وقت دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ جی آپ ہی ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا سکتے ہیں، اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، یعنی پہلے بھی تمہارا نام مسلم، فرما بردار۔ کس کا فرما بردار؟ اللہ کا فرما بردار، یعنی پہلے بھی اس نے یہی نام رکھا تھا اور اب بھی اس نے یہی نام رکھا ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے تم کو چن لیا ہے، یعنی نبی کو چنا، پھر نبی کی امت کو چن لیا ہے کہ تم وہی کام کر رہے ہو جو کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ کون سا کام؟ کس کام کے لیے چنا اللہ نے؟ کس کام کے لیے ہم مسلم ہیں؟ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ ہے اقامت دین کا کام۔ پہلے بھی کتنی دفعہ ذکر آ چکا ہے کہ اقامت دین کے کام کے لیے اللہ نے چن لیا ہمیں نیکیوں کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری جگہ اللہ کسی اور کو لے آئے گا، وہ کرے گا پھر یہ کام۔ تو کیوں نہ ہم اپنے سے ہی یہ کام جو ہے وہ سٹارٹ کریں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم، یعنی ہمیشہ سے تم لوگ مسلم ہی چلے آ رہے ہو، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر، یعنی ہمیں کیا بنایا گیا؟ امت وسط، گواہی والی، یعنی گواہ، رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر۔ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، یعنی اللہ کے ساتھ اپنی لو جو ہے وہ لگا لو۔ اب یہ خطاب جو ہے مخصوص طور پر صرف انہی اہل ایمان کی طرف نہیں ہے جو اس آیت کے جب یہ نازل ہوئی تھی تو اس وقت موجود تھے، کہ ان لوگوں سے نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی مسلمان ہیں ہم سب اس میں شامل ہیں۔ ہم سب سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں، اور ہم سب مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ کے اس بات کے کہ توحید، آخرت، رسالت، کتب الہی کے جتنے بھی ماننے والے ہیں، اس ملت حق کے ماننے والے ہیں، وہ سب کے سب کی ذمہ داری جو ہے وہ سب مسلم ہیں، فرما بردار ہیں، اللہ کے مطیع ہیں۔ ان سب کو کہا گیا ہے کہ یہ کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہے، لہٰذا تمہارے اوپر ایک ذمہ داری لگائی گئی ہے، اس ذمہ داری کو تم کرنا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ ہدایت اور قانون زندگی بھی اسی سے لو، اپنے زندگی کے تمام معاملات جو کرنے ہیں تم نے اسی کتاب سے کرو، اور اطاعت بھی اسی کی کرو، یعنی خوف بھی رکھو، امیدیں بھی وابستہ کرو، مدد بھی اللہ سے مانگو، ہاتھ بھی اللہ کے آگے پھیلاؤ، توکل بھی اللہ کے اوپر ہی کرو، بھروسہ بھی اللہ کے اوپر کرو، اور اسی ذات کے اوپر سہارا جو ہے وہ اسی ذات کا لو۔ تو پھر دیکھنا زندگی جو ہے تمہاری آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائے گی۔ اور یہی اللہ تعالیٰ یہ کہا جا رہا ہے کہ تاکہ رسول تم پر گواہ ہو تم لوگوں پر، پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا، اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار، یعنی صرف وہی تمہاری مدد جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تمہارا مالک جو ہے، تمہارا مولا جو ہے وہ رب کائنات ہی ہے، اور اسی کا ہی تم نے نام لینا ہے، اسی سے ہی بس اپنی ساری کی ساری حاجتیں جو ہیں وہ بستہ کر لو، اسی سے ہی لو لگا لو، نماز اسی کے لیے قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ تو یہ سورہ حج جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ جی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ 17 والا 17واں پارہ جو ہے ہمارا الحمدللہ اللہ کے حکم اور فضل کے ساتھ کمپلیٹ ہو گیا، اور اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی اس کو سمجھنے، جتنا ہم نے سمجھا ہے ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے بنیں، اور عمل کرنے کی توفیق ہمیں آپ ہی دے سکتے ہیں، آپ ہی ہمیں توفیق دیں، آپ ہی ہمارے مولا ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔